کیا ہے کہ پاکستان کا مین پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کیے بغیر ہم قرضوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے۔ حکومتی اخراجات میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ ہمارے پرابلمز ہیں۔ واضح کر دیا انہوں نے پرابلم کیا ہے۔ ہمارے اس وقت جو وزیر مملکت برائے آئی ٹی ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، انہوں نے بل پیش کیا ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل، اور وہ کہتی ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن سے ہم کرپشن پہ قابو پا لیں گے، ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی، ہم بہتری کی جانب آ جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سر معاشی طور پہ، کیونکہ ایف بی آر بھی اپنا ٹیکس ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی ہے، یہ شکر ہے کہ آج سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے ان کو 1010 گاڑیاں خریدنے سے روک دیا۔ آپ معیشت کی سچویشن کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم لگی ہوئی تھی ابھی تک کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے، ٹریک پر آ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے، اور اب تو بس بالکل اب تو پاکستان دودھ اور شہد کی نہریں نکلیں گی، تو ہم تو اس وقت بھی کہتے رہے کہ یہ معیشت مشکل میں ہے، اس لیے مذاکرات کیے جائیں تاکہ حالات کو بہتر، لیکن ان کی جو رونق ہے یعنی ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ہے کہ مشرقی وسطیٰ سے کہ 2 بینکوں سے $1 ارب قرض لے گا حکومت پاکستان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے یہ اڑان پاکستان اور یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ قرضوں سے چلائیں گے، اور کہاں سے معیشت بہتر ہوئی ہے؟ اگر آپ کو معیشت بہتر ہوتی تو آپ اور قرضہ لیتے۔ ابھی جو 2 سالوں میں یہ 27,000 ارب قرضہ لیا ہے 2 سالوں میں، ابھی $1 ارب اور لے رہے ہیں، تو یہ کتنا بنے گا آپ خود اندازہ کریں۔ تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ جو ہے اب آگے چلنے والی نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ چلے گی۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، اور جتنے بھی بے گناہ سیاسی ورکر ہے جو گرفتار ہے ان کو رہا کیا جائے، اور میرے خیال سے ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے وداؤٹ الیکٹورل ریفارمز یوسف زئی صاحب الیکشنز بھی مسئلے کا حل نہیں ہے سر۔ یہ مجھے بتائیے، الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ بالکل آپ کی بات میں 100% کرتا ہوں، لیکن کون لائے گا؟ کون لائے؟ چور تو کبھی بھی چوری کے راستے بند نہیں کر سکتا۔ کریکٹ۔ یہ تو یہ ہوگا مجھے کہ بتائیے نظام کا اگر کوئی نکلا اور سر، حکومت یوسف زئی صاحب حکومت بہت زور دیتی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر، جس طرح آج بل بھی پیش ہو گیا، اتھارٹیز بھی بنیں گی، 2 ادارے بھی بنیں گے اس بل کے بعد۔ ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے حکمراں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایلون مسک معافی مانگے گا تو ہم سٹار لنک کو پاکستان آنے کی اجازت دیں گے۔ اب ایلون مسک جیسا پاورفل آدمی سر، جو ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سب سے طاقتور سیاستدان کا اس وقت رائٹ ہینڈ ہے، اس کا مشیر ہے، اس کی کابینہ کا حصہ ہے، ٹیسلا کا مالک ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا انٹرلینڈ سٹار لنک کا مالک ہے، اے آئی کے اوپر بڑے بڑے پروگرامز ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لے کر آ رہا ہے $500 ارب کے۔ ہماری کابینہ کہتی ہے کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا ہم سٹار لنک کا معاہدہ نہیں کریں گے۔ Isn't that funny sir؟ میرے خیال سے انسان جب نشے میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور جو باتیں کرتا ہے وہ بہت بڑی بڑی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی نشے کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے میں پائلٹ ہوں، میں جہاز اڑاتا ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں۔ یہ جو اس وقت حکومت کا حال ہے، یہ میرے خیال سے وہی حالات مجھے ان کی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ہوش میں ہوتے نا تو یہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ٹک ٹاک خریدنے کے لیے تیار ہوں، یس، جو 1000 ارب کے لیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آدھے پیسے حکومت دے گی، آدھے ایلون مسک کا ہو جائے گا۔ امیجن سر، وہ لوگ $1 ٹریلین کے ادارے خریدنے کو تیار ہیں، لیکن سچویشن اگر آپ دیکھیں سر پاکستان کی، تو پاکستان کا ایک پراپرٹی ٹائکون ہے جس نے دبئی میں اپنا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے اس پروجیکٹ کے اندر بیریا ٹاؤن دبئی کے اندر پیسے لگائے تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ نیب نے بھی کہا، عطا طاہر صاحب وزیر اطلاعات نے بھی کہا۔ آئی تھنک سر اس سے میرے خیال سے یہ فیصلہ تو خیر یہ واپس اس لیے لیں گے کہ جن سے پاکستان میں کیا کہوں، بھیک مانگنا کہوں، کیا کہوں، کہ ان سے بار بار کہہ رہے کہ جی ری شیڈول کرے کر دے، اور اگر وہ ایک دفعہ پیر پاؤں رکھ دیا ان کے دھمب کے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیا وہ لوگ ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکیں گے؟ یہ تو دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا مطلب لائف سٹائل ٹھیک کر دی اس بحریہ والے نے، حالانکہ ہم تو اس میں گھر نہیں خرید سکے نہ، اور اس نے کہا ہے سر گواہی نہیں دوں گا۔
میں نے کہا ہم تو اس سے فائدہ نہیں لے سکے نہ گھر بنا سکے بحریہ میں نہ ڈیٹے میں، لیکن کم از کم یہ بات تو ہے کہ اس بندے کے آنے کے بعد ہی لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر ہوا ہے پاکستان کے اندر. جس کے پاس پیسہ تھا جائز ناجائز جو بھی تھا، لیکن لوگوں نے اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر دیا. پاکستان کا ایک